رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ قرآن کے ساتھ آپ کسی بھی طرح سے جڑتے ہیں تو وہ آپ خود نہیں جڑتے، ٹھیک ہے؟ اس میں نہ میرا کوئی کمال ہے نہ آپ لوگوں کا کوئی کمال ہے۔ اگر ہمیں قرآن پڑھنے کی، قرآن پڑھانے کی وہ تجوید ہو، وہ قرآن ریڈنگ ہو، وہ قرآن کا تدبر ہو، قرآن کی تفسیر ہو، قرآن گرامر ہو، قرآن کے ساتھ کسی بھی طرح سے آپ جڑیں، وہ پڑھنے کے لحاظ سے یا پڑھانے کے لحاظ سے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ خود جڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو چنتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن کے ساتھ جڑیں، آپ قرآن کو پڑھیں اور پڑھ کے آگے پڑھائیں، ٹھیک ہے؟ یہ سب آپ جتنے بھی لوگ یہاں ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں آئے ہیں۔ تو جب اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی اس توفیق کو ضائع مت کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو چنا ہے اپنے ناموں کو پڑھنے کے لیے، تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو صرف اپنے ناموں کو پڑھنے کے لیے نہیں چنا۔ اللہ کے نام ہم کیوں پڑھیں؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کہ ہم اپنے رب کو پہچان سکیں کہ ہمارا اللہ جس کو ہم اپنا رب کہتے ہیں، جس کو ہم اپنا خالق مالک کہتے ہیں، اصل میں وہ ہے کیسا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اگر اپنی دوست کو جاننا ہو، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھتے ہیں اس میں کون کون سی صفت ہے۔ جب آپ اس کے ساتھ ٹائم گزاریں گی، آپ کو اس کی اچھائیوں برائیوں ہر چیز کا پتہ چلے گا نا، تب آپ اپنے دوست کو اچھے سے جان سکیں گی۔ تو اگر ہم اپنے رب کو، اللہ کو جاننا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اس کے ناموں کو جانیں، ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس میں کون کون سی صفات ہیں، ہمارا رب کس کس صفت کا مالک ہے، پھر ہم اپنے رب کو جان سکیں گے کہ ہمارا رب کیسا ہے۔ اوکے، ہم اپنا یہ دیکھتے ہیں چیز کہ قرآن پاک میں یہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھنے کی فضیلت ہے نا، یہ کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ناموں کی کیا فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک تو جگہوں کا میں نے نوٹ ڈاؤن کیا ہے، ویسے تو بہت سی جگہ ہیں لیکن جتنی مجھے ایک دو مل سکی، اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں، ٹھیک ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت کے اندر کیا ارشاد فرمایا کہ صبح بھی اور شام بھی، اس کے دوران تو کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ صبح بھی اور شام بھی اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کیا کریں۔ ایک تو یہ بات آ سکتی ہے اس میں، اور دوسرا یہ پوائنٹ آ سکتا ہے کہ آپ نے صبح اور شام بھولنا نہیں ہے اللہ کے ذکر کو، اللہ کو ذکر کرنے کے لیے۔ مطلب صبح جب ہوئی ہے، فجر پڑھی ہے آپ نے، اب یہ نہیں کہ آپ فجر ہی نہ پڑھیں، آپ اٹھیں گے نماز کے لیے، اللہ کا ذکر کریں صبح بھی، اور جب رات کو سونے لگے تو تب بھی اللہ کا ذکر کر کے سوئیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہو سکتے ہیں، وہ اذکار بھی ہو سکتے ہیں، وہ عشاء کی نماز بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب نا حدیث میں آتا ہے منافق بندے کی دو نشانیاں ہیں۔ منافق بندے کی جو نشانی ہے نا، وہ یہ بھی ہے ایک کہ اس کے اوپر باری ہو جاتا ہے فجر اور عشاء کی نماز پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو جو مومن ہوگا نا اس پہ فجر اور عشاء باری نہیں ہوگی، ٹھیک؟ تو صبح و شام ہم نے اپنے رب کا جو نام ہے وہ ہر لحاظ سے لینا ہے، قرآن پڑھنے کے لحاظ سے، نماز پڑھنے کے لحاظ سے، اذکار پڑھنے کے لحاظ سے، ٹھیک ہے؟ آگے ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے ہیں اچھے اچھے نام، ٹھیک ہے؟ تو اچھے اچھے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کی خود صفت کر رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام۔ تو آج ہم اللہ تعالیٰ کے اچھے اور پیارے ناموں کو شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ آج جو ہے نا وہ بس ایک ہی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں بولوں میں نے اپنی سہیلی کے بارے میں جاننا ہے تو میں دن رات لگاؤں گی اپنی سہیلی کے بارے میں جاننے میں، ٹھیک ہے؟ میں دن رات یہ اس سے بات کروں گی، اس کے بارے میں سوچوں گی، اس کے بارے میں خیال اپنے ذہن میں لاؤں گی، اس نے میرے سے یہ بات کی تھی تو اس کی یہ سوچ ہو سکتی ہے، اس کی یہ عادت ہے تو یہ اچھی عادت ہے، یہ بری عادت ہے، تو میں دن رات اس کے بارے میں سوچوں گی نا۔ تو ہم نے بھی اپنے رب کے بارے میں اس کلاس میں سوچنا ہے کہ وہ اللہ جس کے ساتھ ہم شکوے کرتے ہیں، پریشانی دور نہ ہو تو شکایتیں کرتے ہیں، مشکلات نہ جائیں تو شکووں کے انبار لگا دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں نہ سنے تو ہم اس سے شکوے کرتے ہیں۔ اصل میں ہمارا رب ہے کیسا؟ ہمیں لگتا ہے ہمارا رب ہم سے محبت نہیں کرتا، ہم یہ دیکھیں گے کیا وہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو کس حد تک کرتا ہے، اس کی حد ڈھونڈیں گے، ٹھیک ہے؟
اور ہمیں ہمیں اس کورس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم جان جائیں گے کہ اصل میں ہمارا رب ہے کیسا، ٹھیک ہے، اس کے ناموں کا معنی جانیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ وہ ہے کون، وہ جس ذات کے سامنے ہم 5 وقت دن میں جھکتے ہیں وہ ذات ہے کیسی، وہ جس ذات سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، جس کو ہم اپنا مالک سمجھتے ہیں، خالق سمجھتے ہیں، وہ اصل میں ہے کون، وہ جس سے ہم دن رات دعا مانگتے ہیں اور دعا قبول ہو جائے تو اس کا شکر کرتے ہیں، دعا قبول نہ ہو تو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس سے شکوے کرتے ہیں، اصل میں وہ رب کون ہے جس سے ہم شکوے کرتے ہیں، جسے ہمیں ادھر بیٹھ کے سننا ہے، ٹھیک ہے، وہ سننا ایسے نہیں ہے کہ صرف جیسے اوپر اوپر سے سنتے ہیں، دل سے سننا ہے، پورے اخلاص کے ساتھ بیٹھنا ہے اور نیت کر کے بیٹھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آج آپ کے ناموں کو پڑھنا شروع کرنے لگی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کورس کے اینڈ پہ آپ میری آنکھوں کو کھول دیں، میری بصارت کو کھول دیں، مجھے سمجھنے اور بوجھنے کی صلاحیت دے دیں، اللہ تعالیٰ میں اس کورس کے بعد اور اس کو پڑھنے کے دوران جب بھی آپ کے بارے میں سوچوں تو میرا دل آپ کی محبت سے لبریز ہو جائے۔ ہم لوگ اب شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام۔ فرسٹ نام ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے بعد جو فرسٹ نام آتا ہے الرحمن، ٹھیک ہے، آج ہم اللہ تعالیٰ کا الرحمن کا نام پڑھیں گے۔ جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں یا عربی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اللہ کا کوئی نام پڑھتے ہیں، تو جو عربی ہے اس میں صیغے، اس میں قاعدے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عربی کے اندر وزن ہوتے ہیں، جب بھی کوئی بھی بات، جو کوئی بھی ورڈ ہے نا عربی کا، وہ ایسے نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی وزن ہے، کوئی نہ کوئی اس کا لیول ہے کہ وہ بات ہلکی ہے، وہ باری ہے، وہ آپ اس پہ زور دے رہے ہیں، بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں۔ ایون میں آپ کو بتاؤں، جب آپ قرآن کو ڈیپتھ میں پڑھتے ہیں نا تو قرآن کی آیت کے اندر جذبات بھی ہوتے ہیں، قرآن کے اندر احساسات بھی ہیں، قرآن ایموشن سے بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جب آپ اس کی ڈیپتھ پڑھتے ہیں اور قرآن کی آیات کے اوپر بڑا غور کر کے پڑھتے ہیں نا تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو کس جذبے سے کہا ہے۔ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ کا غصے والا جذبہ تھا، یہ آیت میں اللہ تعالیٰ کا پیار والا تھا جذبہ، یہ آیت میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں اپنے بندے کو، ہر چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے ان کے وزن کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ سیم اسی طرح جیسے رحمان ورڈ، آج ہم اللہ تعالیٰ کا فرسٹ نام پڑھیں گے۔ اچھا، رحمان جو ہے نا، یہ جو لفظ ہے یہ آیا ہوا ہے فعلان کے وزن پہ، ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کو سمجھاتی ہوں، جیسے ہم اردو میں کیا کہتے ہیں، یہ بات ماضی میں ہو رہی ہے، یہ حال میں ہو رہی ہے، یہ مستقبل میں ہو رہی ہے، یہ فاعل ہے، یہ مافعول ہے، ایسے کہتے ہیں نا ہم لوگ۔ سیم اسی طرح عربی میں بھی کچھ وزن ہوتے ہیں، اس میں فاعل، مفعول، فعلان، فاعیل، ٹھیک ہے، اس طرح کے وزن ہوں گے۔ جو بھی ہم ورڈ پڑھیں گے وہ جس وزن پہ آئے گا اس کا مطلب میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ جیسے ایک ورڈ ہم لوگ پڑھتے ہیں قتل، ٹھیک ہے، جس کو ہم قتل پڑھتے ہیں، قتل۔ اب یہ جو ہے نا، اگر میں اس ورڈ قتل کو، یہ جو ہے اس کو میں فاعل کے وزن پہ لاؤں، فا الف عین لام، فاعل، ٹھیک ہے، اس کے وزن پہ آئے تو قتل بن جاتا ہے قاتل، ٹھیک ہے، فا الف ہے نا، تو قتل کو جب فاعل کے وزن پہ لائیں گے تو کیا بنے گا، قاتل، ٹھیک ہے۔ اگر میں اس قاتل کو مفعول کے وزن پہ لاؤں تو بنے گا مقتول، مفعول مقتول، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے قتل ہے تو جب اس کو فاعل کے وزن پہ لائیں گے تو بات بنے گی قتل ہو جائے گا قاتل میں، اور جب اس کو مفعول کے وزن پہ لائیں گے تو قتل بن جائے گا مقتول، تو بات بدل گئی نا، ایک بات رہی، وزن بدلا تو بات بدل گئی۔ پہلے تھا قتل، مطلب جو قتل ہے، جو کام، ٹھیک ہے، وہ فعل ہے، جب اس کو فاعل کے وزن پہ کیا تو قاتل، تو جب یہ فاعل کے وزن پہ آیا تو بن گیا قاتل، یعنی کہ قتل کرنے والا، ٹھیک ہے۔ جب مفعول کے وزن پہ آیا تو مقتول، یعنی کہ جس کا قتل ہو رہا ہے، تو بدل گئی نا سارے سچویشن، ٹھیک ہے، سارا جو وزن بدلا تو اس ورڈ کا معنی بدل گیا۔ ایسے ہی عربی میں بھی ہوتا ہے، ایسے ہی قرآن میں بھی ہوتا ہے، جب بھی وزن بدلتا ہے تو اوور آل معنی بدل جاتا ہے۔ تو اب ہم رحمان کو جب دیکھیں تو رحمان کا جو وزن ہے وہ فعلان کے وزن پہ ہے، رحمان فعلان، ٹھیک ہے، اس وزن پہ آیا بھائی، اور یہ لکھ لیں، یہ جو فعلان کا قاعدہ ہوتا ہے نا، فعلان جو وزن ہوتا ہے، فا عین لام الف نون، یہ جو وزن ہے نا، یہ جہاں بھی آئے نا، یعنی کہ جو بھی ورڈ اس وزن پہ آئے، فعلان کے وزن پہ، اس میں ایگزیجریشن ہوئی ہوتی ہے، اس میں مبالغہ آرائی ہوتی ہے، اس میں مبالغہ آرائی کیا ہوتی ہے، کسی بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کر دینا، ٹھیک ہے، مطلب بہت ہی بڑھا دیں بات، وہ ریالٹی سے بہت ہی دور ہو، ٹھیک ہے، وہ ہوتی ہے مبالغہ آرائی کرنا۔
تو یہ جو فعلان کے وزن پہ جو بھی چیز آتی ہے تو وہ ہوتی ہے مبالغے میں بات، یعنی کہ اس میں بہت 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 کسی چیز کی بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ہے رحمان، یعنی رحمان کس سے نکلا ہے؟ رحم سے، ٹھیک ہے، رحمان نکلا ہے رحم سے، یعنی بہت 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 رحم کرنے والا۔ کیا اب میں آپ سے پوچھوں، کیا اس رحم میں کوئی حد ہے؟ بھی میں نے آپ سے کیا بات کی کہ یہ فعلان کے وزن پہ ہے، جس میں مبالغہ آرائی ہے، جس میں بہت کا ایلیمنٹ اور اس بہت کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو جب ہم رحمان کے نام کو پڑھیں تو کیا آ رہا ہے؟ بہت 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 رحم کرنے والا۔ تو کیا اس رحم میں کوئی حد ہے؟ کوئی حد نہیں ہے اس رحم میں، ان لمیٹڈ رحم، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک اور مطلب بنتا ہے کسی کو معاف کر دینا، معافی دے دینا، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نا کسی کی جتنی مرضی کوئی غلطیاں کر لینا، آپ ان لمیٹڈ ٹائمز اس کو معاف کرنے کی صلاحیت ہو نا آپ کے پاس، آپ معاف کر سکیں، تو وہ بھی ہوتا ہے رحم، ٹھیک ہے۔ جب آپ کی کوئی بے حد نافرمانی کرے، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بہت برا بلا کہے، آپ کو کوئی بہت زیادہ آپ کی نافرمانی کے اوپر اتر آئے، لیکن پھر بھی آپ اس کو اپنی نعمتیں دینا نہ چھوڑیں، تو یہ بھی ہوتا ہے رحم، ٹھیک ہے۔ تو کیا نکلا؟ رحمان کا مطلب بہت 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 رحم کرنے والا، ایسا رحم کرنے والا کہ آپ جتنے مرضی گناہ کر کے اس کے پاس آئیں، جتنے مرضی گناہ کریں، وہ زمین و آسمان کے برابر ہوں، وہ پہاڑوں کی بلندیوں کے برابر ہوں، وہ آسمان کی اونچائیوں کو چھو رہے ہوں، زمین کی گہرائیوں تک جا رہے ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو پھر بھی معاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، پھر بھی وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اور پھر وہ اتنا معاف کرنے والا ہے، اتنا معاف کرنے والا ہے، اور اتنا رحم کرنے والا ہے کہ اس کی رحم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور وہ اس طرح بھی کہ آپ جتنے مرضی گناہ کر لیں، جتنے مرضی گناہ کر لیں، وہ اللہ اپنی نعمتوں کو آپ کے اوپر سے کم نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کے اوپر دیکھیں، آپ نے غور کیا ہوگا، کوئی جتنا زیادہ گناہ گار ہو، نعمتوں میں اتنا زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے کہ وہ اپنا اس کا رحم اس قدر ہے کہ وہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کے اوپر نعمتیں کم نہیں کرتا، وہ آپ کو نعمتیں پھر بھی عطا کرتا رہتا ہے۔ سوچیں ذرا، میں اور آپ آج صبح کا ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی، ہم نے کتنے گناہ کیے، ہم نے قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا، ہم نے ماں باپ کی نافرمانی کی، ہم نے غیبت کی، چغلی لگائی، جھوٹ بولا، گانے سنے، ڈرامے دیکھے، فلمیں دیکھی، ہم نے ان 10 دنوں کا بھی لحاظ نہیں کیا، ہر طرح کے برے کام ہم لوگوں نے کیے، لیکن پھر بھی دیکھیں میرے اور آپ کے رب کا رحم چیک کریں کہ اس نے پھر بھی مجھے اور آپ کو قرآن کلاس جوائن کرنے کا موقع دے دیا، پھر بھی اس نے توفیق دے دی کہ وہ قرآن جیسی نعمت کو ہمیں توفیق دی کہ ہم اس نعمت کو پڑھ سکیں۔ تو کیا اس نے ہم سے اپنی نعمتیں کم کی ہیں؟ نہیں کی اس نے اپنی نعمتیں کم، ٹھیک ہے۔ پھر بھی اس نے ہمیں قرآن کے سامنے بٹھا دیا، ہمیں قرآن کلاس جوائن کرنے کا موقع دیا، اور ہم آج اللہ کی بات سن رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سن رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا، اللہ کی توفیق کے بغیر ہم قرآن کھول کے دیکھ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ لنک کو، یہ چیز دیکھی ہوگی کہ کوئی کورس شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ نہیں جوائن کر پائے، کیوں نہیں جوائن کر پائے؟ کیا اپنی مرضی سے؟ نہیں، انہیں توفیق نہیں ملی۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وقت کی کوئی بات نہیں ہوتی، جب اللہ کسی سے کوئی کام کروانا چاہتا ہے تو وہ وقت خود دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وقت نہیں، وقت سب نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جب اللہ توفیق دے۔ توفیق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، اس لیے لوگ قرآن کو نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب کو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمت کے سامنے لا کے بٹھا دی ہے، اور دیکھیں نعمت اللہ نے ہمیں اپنی دی ہے، کیوں دی ہے؟ تاکہ ہمیں اپنے گناہوں کا پتہ چل جائے اور ہم معافی مانگ لیں، اور جب ہم معافی مانگیں گے، ہم ایک آنسو گرائیں گے، گڑ گڑا کے روئیں گے اس کے سامنے، تو وہ اتنا رحمان ہے، اتنا رحمان ہے کہ ہمیں فوراً سے معاف کر دے گا۔ دیکھیں تینوں باتیں آ گئی نا، اس نے ہمیں اپنے نعمت کے سامنے لا کے بٹھایا، اور دیکھیں آج صبح کا ہم کھانا کھا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، کیا آپ سے پانی لے لیا اللہ نے؟ کیا آپ سے کھانا لے لیا اللہ نے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو آپ کے ماں باپ نعمت ہیں وہ لے لی ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کی سانسیں لے لی ہیں؟ سانس بھی ایک نعمت ہے، ہر دن مہلت مل رہی ہے کہ آپ گناہوں سے بچ جائیں، تو یہ بھی ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کی صحت جو نعمت ہے وہ لے لی ہے؟ کیا آپ کے پاس جو مال کی نعمت ہے وہ اللہ نے آپ سے لے لی ہے؟ کہ آپ کے پاس جو عزیز قریب اور پیارے لوگوں کی نعمت ہے وہ اللہ نے لے لی ہے؟ اللہ نے تو ہم سے کوئی بھی نعمت نہیں لی، لیکن ہمارے گناہ تو کم نہیں ہوئے، گناہ ویسے کے ویسے ہی ہیں، لیکن نعمت اس نے پھر بھی ہم سے نہیں لی۔ تو اس نے جب ہم سے نعمت نہیں لی،
نعمتیں اور دیتا گیا ہے، معاف بھی کرتا جا رہا ہے، تو اس کا رحم اس قدر زیادہ ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں بھی آپ لوگ اس بات کو سمجھ پائے ہوں کہ وہ کتنا ہم پہ رحم کرنے والا ہے. اچھا، یہ ہو گیا اللہ کے ساتھ رحم کو ریلیٹ کیا ہے میں نے، جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس سے. ایک اور اس کا مطلب نوٹ ڈاؤن کریں کہ ایسی ذات جو سخت غصے کے باوجود بھی نا آپ کو جانے دے. ٹھیک ہے، جتنا مرضی غصہ آئے، جتنا مرضی بھی غصہ آئے، وہ آپ کو جانے دے، کچھ بھی نہ کہے، وہ ہوتا ہے رحمان، وہ ہوتا ہے رحم کرنے والا. سوچیں، اللہ کو آپ نے اور میں نے آج جو بھی غلط کام کیے ہیں، اللہ کا غصہ نہیں آیا ہوگا ہم پہ؟ کیا پیار آیا ہوگا جب ہم وہ گناہ کر رہے ہوں گے؟ نہیں نا. اگر آپ نے آج گانے سنے ہیں، تو جب آپ گانے سن رہی تھی تو کیا اللہ کو آپ کو غصہ نہیں آیا ہوگا؟ کس نے میری فرمانبرداری نہیں کی اور میں نے جس کام سے منع کیا یہ وہ کام کر رہی ہے، غصہ آیا ہوگا نا. جب آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اونچا لی ہوں گی تو کیا اللہ کا غصہ نہیں آیا ہوگا؟ آیا ہوگا. جب آپ نے ڈرامے دیکھے ہوں گے، جب آپ نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی تو کیا اللہ کو غصہ نہیں آیا ہوگا؟ آیا ہوگا. انتہائی غصے کے باوجود پھر بھی ہمارے رب نے ہمیں قرآن کے سامنے بٹھایا ہے، پھر بھی ہمارے رب نے ہمیں معاف کرنے کا سوچا ہے، پھر بھی اس نے ہمیں اپنی نعمتیں دی ہیں، سخت غصے کے باوجود بھی اس نے ہمیں جانے دیا ہے. تو یہ ہے ہمارے رب کا رحم. جتنا مرضی غصہ ہو وہ ہمیں جانے دیتا ہے، وہ ہمیں سزا نہیں دیتا، وہ ہمیں مہلت دیتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں اس کو ذرا تھوڑا سا رحمان کا اور کیا مطلب ہے، ریلیٹ کر کے میں آپ کو بتاتی ہوں. رحمان نکلا ورڈ ہے رحم سے. ٹھیک ہے، اب جو فیمیل ہے اس کے اندر جو یوٹرس ہے جس کو کہتے ہیں، جس میں بچہ ہوتا ہے، اس جگہ کو بھی رحم کہتے ہیں. مے بی جن اسٹوڈینٹس نے بیولوجی کو اردو میں پڑھا ہوگا، انہوں نے 9th 10th میں اردو میڈیم پڑھا ہوگا، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے ماں کا رحم، اور انگلش میں لکھا ہوتا ہے یوٹرس. ٹھیک ہے، تو جو ماں کا رحم ہوتا ہے نا، اس کو بھی کہتے جو ماں کا وہ جگہ جہاں پہ بچہ ہوتا ہے اس جگہ کو بھی رحم کہتے ہیں، جس میں اس نے بچے کو بڑی پیار اور محبت سے سنبھال کے رکھا ہوتا ہے. اب دیکھیں جو ماں کی کوکھ ہے اس کو رحم کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں اللہ کا رحم، چلیں اس کو ابھی ہم سائڈ پہ کرتے ہیں تھوڑا سا. وہ جس جگہ، جس کورنگ میں ماں نے بچے کو رکھا ہوتا ہے اس کو رحم کہہ رہے ہیں. یعنی کہ ایسی سپیس، ایسی جگہ جہاں ماں نے بچے کو بالکل محفوظ رکھا ہوا ہے. کوئی تکلیف، کوئی پریشانی جب آتی ہے تو وہ پہلے ماں کو چھوتی ہے، ماں اس کو بچے تک نہیں جانے دیتی. ٹھیک ہے، کسی بھی طرح کے حالات آ جائیں، کسی بھی طرح کے حالات آ جائیں، ماں کی یہ کوشش ہوتی ہے بچہ میرا محفوظ رہے، بچے کو کچھ نہ ہو. ٹھیک ہے، مطلب وہ دماغی سٹریس میں ہو تو وہ یہ سوچتی ہے میں نے سٹریس نہیں لینا، میرے بچے کو کوئی پریشانی نہ ہو، میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے، میں نے اٹھنے بیٹھنے میں خیال رکھنا ہے، میں نے کھانے پینے میں خیال رکھنا ہے. ہر لحاظ سے وہ بچے کی حفاظت کرتی ہے کیونکہ اس سے بچے سے محبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ ماں کا رحم ہے جس میں وہ حفاظت کر رہی ہے، جس میں وہ بچے کو سنبھال کے رکھ رہی ہے، جس میں کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتی، کوئی پریشانی نہیں آنے دیتی، کھانا پینا ہر چیز میسر ہوتا ہے بچے کو. تو دیکھیں وہ ماں کا رحم ہے، اور جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے تو پھر کس قدر ماں اپنے بچے کو پیار کرتی ہے. ٹھیک ہے، کس قدر اس کی حفاظت کرتی ہے. تو وہ تو ماں ہے. سوچیں، ماں اتنا پیار کرتی ہے، اتنی محبت کرتی ہے، کوئی کسی کچھ بول دے، ہاں بس کوئی کچھ کہہ دے بچے کو تو ماں اگلے کا جینا حرام کر دیتی ہے، باتیں سناتی ہے. ٹھیک ہے، کیا ماں میں اگر ہم دیکھیں تو کیا ماں ہم 1000 دفعہ غلطیاں کریں تو ہمارے ماں باپ ہمیں معاف نہیں کر دیتے؟ کیا 1000 دفعہ ہم غلطیاں کریں، 1000 دفعہ ان سے بدتمیزی سے بولیں تو کیا اس کے بعد ہمیں ماں باپ معاف نہیں کر دیتے؟ کر دیتے ہیں نا. پتہ کیا ہوتا ہے، جب ہم لوگ ماں باپ سے غصے سے بات کرتے ہیں تو الٹا ہم ناراض ہو جاتے ہیں. موسٹلی اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ماں باپ نہیں ناراض ہوتے. وہ ہمیں پھر سے مناتے ہیں، چلو بول لو، وہ بلاتے ہیں، ہم تھوڑی اکڑ میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی کبھی نیوٹرل کیس ہوتا ہے کہ ناراضگی ہوتی نہیں ہے کسی کی طرف سے بھی، لیکن دیکھا جائے تو جتنی دفعہ بھی ہم غلطیاں کریں ہمارے ماں باپ ہمیں معاف کر دیتے ہیں. ہم جتنی بھی غلطیاں کر لیں، جتنی بھی نافرمانی کریں، آپ نے دیکھا ہوگا لٹرلی جب آپ بدتمیزی کرتے ہیں نا ماں باپ سے، ماں ٹھیک ہے بنا دیتی ہیں، اور پھر بنائی انہیں پتا تھا اگر ہم نے نہیں کھانی تو نہ بناتی نا، اگر ان کے دل میں ہمارے لیے رحم نہ ہوتا تو، محبت نہ ہوتی تو بنا دیتی ہیں پھر بھی. ٹھیک ہے، اور پھر آواز دیتی ہیں اونچی سی غصے سے، کھانی ہے تو آ کے روٹی کھا لے، ایسے کہتی ہیں نا مائیں. ٹھیک ہے، اور پھر نہ کھائیں تو پھر چلتے پھرتے باتیں کریں گی، کہیں گی منہ بنا کے بیٹھ گئی، انہوں نے روٹی بھی نہیں کھانی.
ٹھیک ہے، اور اس طرح کہتی ہیں نا مائیں، تو پھر وہ ان کو بہانہ ڈھونڈتی ہیں کہ کیسی طرح یہ کھا لے، یا خود لے آئیں گی، خود دے دیں گی۔ تو دیکھیں، ہزار ہم ان سے بدتمیزی کریں، ہزار برا بلا انہیں کہیں اور برا بلا ان سے بدتمیزی سے بولیں، پھر بھی دیکھیں وہ ہم سے اپنی نعمتیں نہیں دینا چھوڑتی ہمیں، جو وہ ان کا ہمارے اوپر جو مطلب جو پیار ہے وہ کم نہیں ہوتا، وہ پھر بھی ہم سے اس قدر پیار کرتی ہیں، پھر بھی ہمارا خیال رکھتی ہیں، پھر بھی ہمارے سونے جاگنے کا خیال رکھتی ہیں، ہمارے اٹھنے سے پہلے ہمیں کھانا بنا کے دیتی ہیں، اتنی محبت کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دیکھیں تو جتنی دفعہ بھی انہیں غصہ آئے، ہم بدتمیزی کریں، جتنی دفعہ بھی غصہ آئے، جتنا مرضی وہ چیخ لیں نا، پھر بھی جانے دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر بھی کہتی ہیں چلو چھوڑو، پھر بھی غصہ کر لیں گی پہلے اور پھر بعد میں خود ہی صحیح ہو جائیں گی، ایسے ہوتا ہے نا، جانے دیتی ہیں نا، کچھ نہیں کہتی، معاف کر دیتی ہیں، نعمتیں نہیں لیتی، بہت رحم کرتی ہیں ہمارے اوپر، ہمارے ساتھ ہمدردی دکھاتی ہیں ہمیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اگر اللہ کے ساتھ ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ بھی تو ابھی ہم سے ہمدردی دکھا رہے ہیں نا، ذرا فیل کریں اس ہمدردی کو، کیا میں نے اور آپ نے آج گناہ نہیں کیے؟ ہم نے بہت سے گناہ کیے ہیں، تو اللہ نے دوبارہ ہمیں معاف کر کے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنی نعمتوں کے سامنے ہمیں بٹھا دیا ہے، سارا دن ہم سے اپنی نعمتیں نہیں لی، تو یہ اللہ کی ہمدردی اور پیار ہی تو ہے۔ ماں کو لیں ذرا، اگر ہم ماں کی نافرمانی کرتے ہیں تو ماں ہمیں معاف کر دیتی ہے نا، نعمتیں نہیں نہ لیتی، پھر بھی اسی طرح ہمدردی دکھاتی ہے اور پیار دکھاتی ہے۔ تو دیکھیں اللہ کی ہمدردی اور پیار کس قدر ہوگا کہ ہم نے اس کی نافرمانی کی ہے جو کل کائنات کا مالک ہے، ہم نے اس کی نافرمانی کی ہے جس سے بڑا اور کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ چاہے تو ایک منٹ میں ہمیں تباہ و برباد کر دے، وہ چاہے تو ایک منٹ میں ہمیں دنیا بھر میں رسوا کر دے، لیکن رسوا اور برباد کرنے کی بجائے اس نے پھر بھی ہم سے ہمدردی دکھائی ہے۔ ذرا فیل کریں اس بات کو۔ آج آپ نے فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی پڑھی، عصر کی پڑھی، عشاء کی مغرب کی پڑھی، اور ابھی عشاء کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، تو یہ ساری نمازیں آپ نے پڑھی ہیں؟ اگر ایک بھی چھوڑی ہے تو ہم گناہگار ہیں اس کے، اور گناہگار ہونے کے باوجود اس نے ہمارے ساتھ ہمدردی کی اور ہمیں اس قرآن کلاس میں بٹھا دیا، ہمارے اوپر رحم کیا کہ ہمیں قرآن پڑھنے کا موقع دے دیا۔ تو یہ ہمارے رب کا رحم ہے، اور یہ جو میں نے پہلے بتایا وہ ہماری ماں کا رحم ہے۔ سوچے ماں کا رحم اتنا ہے تو ہمارے رب کا رحم کتنا ہوگا۔ ماں کے رحم میں پھر بھی حد آ جاتی ہے، ماں کے ساتھ آپ مطلب 3-4 دن بدتمیزی کرتے جائیں، ایسے برا بلا کہتے جائیں، تھوڑا ٹائم آئے گا وہ بولیں گے اپنی منی سے بلانا، 2-3 دن ناراض رہیں گی، 2-3 دن کے بعد پھر ان کی ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تو 2-3 دن بھی نہیں ناراض رہتا، اللہ تو ایک لمحے بھی نہیں ناراض رہتا۔ اللہ نے تو جب آپ نے نافرمانی کی تھی تو اگلے ہی لمحے آپ کی سانس تو ویسی کی ویسی تھی، آپ نے نافرمانی کی تھی تو اگلے ہی لمحے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھانا دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رہنے کی جگہ دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیارے رشتے دیے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ سب کچھ لے لیا؟ نہیں لیا، تو پھر اس کا رحم چیک کریں کہ کتنا شدید ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہم نا 3-4 کوسچنز دیکھیں گے اس میں۔ پہلا کوسچن ہے، پہلا سوال آپ سب سے ہے میرا اور اپنے آپ سے بھی ہے، ہم اپنے رب کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ رب کون ہے؟ آپ سب اپنے آپ سے سوال کریں، آپ اور میں کیا سمجھتے ہیں رب کون ہے؟ پتہ کیا ہے؟ ہم لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو ایک استاد سمجھتے ہیں۔ مثال دیتے ہیں آپ کو کیسے، ایک ٹیچر، نعوذ باللہ، جیسے جس نے جس نے کپ پینسل پکڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور ہر منٹ وہ ہمارے نمبر کاٹنے پہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بس اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے، اس کو مطلب بس اسے حلال حرام، مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو بس یہی ہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، بس یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نیکی اس نے کی تو اس کی نیکی لکھ دو، یہ برائی کی تو اس کی برائی جو ہے وہ لکھ دو، اس نے کوئی گناہ کر دیا تو پچھلی ساری نیکیاں اس کی کاٹ دو۔ ہمیں لگتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی ایسی ذات ہے، نعوذ باللہ، ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی ذات ہے کہ جو کپ پین سے لے کے بس بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری نیکیاں اور برائیاں لکھتے جا رہے ہیں، اور اگر ہم نے برائی کر دی تو پچھلی ساری نیکیاں ہماری ختم۔ کیا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں؟ جب ہم کوئی بھی برائی کرتے ہیں تو برائی کرنے کے بعد ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ گیا، پچھلا سب کچھ تو گیا، اب پچھلے جو میں نے نیک کمال کیے تھے وہ سارے ضائع ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب یہ سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں ہمارا رب ایسا نہیں ہے۔ ہم کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ ایک غصہ کرنے والا ہے، ایک غصہ کرنے والی ذات ہے، جو ہر وقت جس کو ہمارے گناہوں کی پڑی ہوئی ہے، جو ہمارے گناہوں کو جج کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ میں حد کو دیکھتے ہیں، اصل میں جو بات ہے۔ ٹھیک ہے، میری بات یاد رکھیں، جتنی بھی آپ اللہ تعالیٰ کی صفات پڑھیں گے وہ اللہ کی صفات ہیں۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم انسانوں کی صفات کو اللہ کی صفات کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پتہ کیسے؟ میں کہتی ہوں میں بڑی صبر فرض کریں میں کہتی ہوں وہ میری فرینڈ ہے، وہ بڑی صبر کرنے والی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا صبر ایک وقت پہ اینڈ ہو جائے گا نا،
ٹھیک ہے، یا اگر میں کہتی ہوں وہ میری جو فرینڈ ہے وہ میری بات بہت سننے والی ہے، بہت سنتی ہے میری باتیں، مطلب وہ سمجھتی ہے میری باتوں کو، سمجھنے والی اور سننے والی ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا وہ نہیں بھی سمجھے گی، نہیں بھی سنے گی، کیونکہ وہ انسان ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے نا السمیع، ٹھیک ہے، انسان کی کیا صفت ہے کہ وہ ہمیشہ نہیں سنتا، آپ کبھی کبھی وہ چھوڑ بھی جاتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، مجبوری میں ہو یا اپنی مرضی سے ہو، لیکن اللہ کی کیا صفت ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ ہم جب اللہ کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ میری دعائیں نہیں سن رہے، تو یہ جو نہیں سن رہے ہیں نا، یہ ہم انسان کے ساتھ اللہ کو کمپیئر کر رہے ہیں۔ یہ انسان کی صفت ہے کہ وہ نہیں سنتا، یہ انسان کی صفت ہے کہ وہ دھوکہ دیتا ہے، یہ انسان کی صفت ہے کہ وہ آپ کی حفاظت نہیں اس طرح سے کر سکتا، یہ انسان کی صفت ہے کہ وہ آپ کو معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی آپ انسانوں کے ساتھ انسانوں کی صفات دیکھتے ہیں، اللہ کی صفات بھی سیم ہی ہے، انسانوں میں بھی وہی چیزیں ہوتی ہیں کسی نہ کسی حد تک تھوڑی تھوڑی، لیکن آپ نے کبھی بھی انسان کی جو صفات ہے نا اس کو اللہ کے صفات کے ساتھ میچ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بہت زیادہ ہیں، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ میں بہت کا سیگا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں بہت کا ایلیمنٹ آتا ہے، تو انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مکس نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ انسان نہیں سنتے، اللہ سنتا ہے۔ انسان نہیں آپ کی پریشانیاں دور کر سکتے، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ انسان ہمیشہ دھوکہ دے جاتے ہیں، اللہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ انسان آپ کی قدر نہیں کرتے، اللہ آپ کی بے حد قدر کرتا ہے۔ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی، چھوٹا سا چھوٹا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قدر والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس چیز کی بہت قدر کرتے ہیں۔ لوگ آپ کو گناہوں پہ معاف نہیں کرتے، لوگ آپ کو برا بلا کہنے پہ معاف نہیں کرتے، اللہ تو پہلی فرصت پہ معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے انسان کی جو جیسے ہم کہتے ہیں، جیسے ہم سمجھتے ہیں نا انسان بڑا غصہ کرنے والا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں شاید ہم گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہو رہیں گے جیسے انسان ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ہم پہ ویسے ہی غصہ کر رہے ہیں جیسے انسان غصہ کر رہے ہیں۔ انسان کا غصہ تھوڑا پرماننٹ ہوتا ہے، اللہ کا اگر غصہ ہم پہ آئے بھی تو وہ ہماری توبہ کی بس ڈیل ہوتی ہے، ہم توبہ کرتے جائیں تو سارے ہمارے گناہ، اللہ کا سارا غصہ، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو انسان کی صفات کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات بہت اوپر ہیں، ان کا کوئی میچ نہیں ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں اللہ ایک غصہ کرنے والا ہے جو ہر وقت ہمارے گناہ لکھ رہا ہے، ہم اللہ میں خود کو دیکھتے ہیں، انسانوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے جیسے ہم اللہ کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو نہیں جانتے، سچ میں وہ جانتے ہیں، وہ تو ایسے جانتے ہیں جیسے میں اور آپ بھی نہیں جانتے۔ آج آپ پہ جو کچھ بھی گزر رہا ہے، آج آپ جس بھی پریشانی کا شکار ہے، جس بھی مشکل کا شکار ہے، جس بھی دماغی سٹریس کا شکار ہے، جس بھی بیماری کا شکار ہے، یقین مانے نہ آپ کے ماں باپ ویسے جانتے ہیں، نہ میں جانتی ہوں، نہ ادھر موجود کوئی انسان جانتا ہے، نہ آپ کے رشتہ دار جانتے ہیں، نہ ایون آپ خود بھی جانتی ہے۔ اگر وہ کوئی جانتا ہے نا تو وہ ہمارا رب جانتا ہے۔ اس کو پتا ہے آپ کس لمحے بڑی پریشان ہوئی ہیں، اس کو پتا ہے کون سا لمحہ آپ پہ مشکل گزرا ہے، اس کو پتا ہے کہ کس لمحے آپ نے سوچا میں گناہ نہیں کروں گی اور آپ سے پھر ہو جاتا ہے گناہ، بار بار ہو جاتا ہے، آپ پھر توبہ کرتی ہیں، پھر واپس آتی ہیں۔ اس کو پتا ہے کون سے لمحے آپ اکیلی روتی ہیں، آپ کے آنسو بندوں میں گر جاتے ہیں، کون سے لمحے آپ چھپا لیتی ہیں آنسو کو، اس کو ہر ایک ایک چیز کا پتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کسی ایک چیز سے بھی، کسی ایک بات سے بھی وہ غافل نہیں ہے۔ ہم کیسے اللہ کو غافل بنا دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ تو میری سنتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ تو مجھے دیکھتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ تو میری دعائیں قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ آپ تو مجھے معاف نہیں کرتے۔ ہم کیسے کہہ دیتے ہیں یہ سارا کچھ؟ ہم نے آئندہ نہیں کہنا، کیونکہ ہمارا رب ایسا نہیں ہے۔ اب ہم اگلا کوسچن ہے، اصل میں ہمارا رب ہے کیسا؟ اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو میرا اور آپ سب کا رب ہے، وہ جس کے اندر بہت 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 رحم ہے، اسی رحم اور محبت کی وجہ سے اس نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور دیکھیں صرف دنیا میں بھیج کے چھوڑ تو نہیں دیا، دیکھیں ذرا، کیا میں اور آپ جب دنیا میں آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو چھوڑ دیا ہے؟ کیسے ہے کہ ہمیں دنیا میں بھیج کے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، دو بھی اب جاؤ، پلو بڑے ہو، جو جو مرضی کرو، ایسے ہے؟ نہیں چھوڑا۔ ہم دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے جب ہم ابھی آنے والے تھے، ابھی نئی دنیا میں آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈال دی، ٹھیک ہے، اللہ نے ڈالی نا، ورنہ دلوں میں کون ڈال سکتا ہے محبت اگر اللہ نہ چاہے تو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دلوں میں، دو انسانوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈالی، دو انسانوں کے حوالے ہمیں کیا، اللہ تعالیٰ نے پراپر ذمہ داری ڈال دی ان کے اوپر یہ گناہ بنا دیا کہ اگر آپ نے اس بچے کی جو ذمہ داری اچھی طریقے سے نہ پوری کی، آپ نے اس کی پرورش اچھے طریقے سے نہ کی، تو یہ آپ کے اوپر گناہ ہوگا۔
اللہ تعالیٰ کو فکر تھی تو اس نے اس ذات نے ان ماں باپ پہ ہماری جو پرورش ہے اس کو مکمل طریقے سے اچھے طریقے سے نہ کرنا گناہ لکھ دیا. ٹھیک ہے، اس کو ہماری فکر تھی نا، اس نے ہمیں حوالے کیا لوگوں کے، ان کی ذمہ داری بنائی، ان کے دل میں محبت ڈال دی. دیکھیں کیا ماں جیسی محبت کوئی اور کر سکتا ہے؟ کیا ماں کے دل میں خود ہی آ گئی تھی؟ وہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے تو اس کے لیے آپ کے دل میں جو محبت ہے، کیا باقی ماؤں کے دل میں بھی وہی محبت ہے؟ نہیں نا. باقی مائیں تو اپنے بچے سے جو محبت کرتی ہیں وہ دوسروں سے ویسی محبت نہیں کرتی. تو ایسے کیا ہے؟ مطلب اگر ہم بولیں کہ ماں ایک چیز ہی ایسی، ایک ذات ہی ایسی جو محبت سے بری ہوئی ہے، تو ماں مطلب ہر ایک کے لیے محبت ہے اس کے دل میں. تو اگر اس کے دل میں ہر ایک کے لیے محبت ہے تو پھر وہ ماں نہیں ہے. ماں کے دل میں اپنے بچے کے لیے بے حد محبت ہوتی ہے جو اس کی اپنی کوکھ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے دل میں یہ محبت کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے. اور کوئی بچے سے ویسی محبت نہیں کر سکتا جیسے ماں باپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا. جس اللہ سے آپ اب واقف ہوئے ہیں، وہ آپ کے ساتھ آپ کی پیدائش سے بھی پہلے ہے. جس کے رحم کو آپ ابھی جان رہی ہیں، جس کے رحم کا میں اور آپ ابھی سن رہے ہیں. یقین مانے، ہم آج 20 22 21 اور 25 سال کے جو بندے اب ادھر رینج میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سارے جتنے بھی ہم لوگ یہاں پہ ہیں، اس سے بھی لوگ دیکھیں، میں اور آپ آج جان رہے ہیں ہمارے رب کا رحم کیسا ہے. جان تو ہم آج رہے ہیں، لیکن جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور پیدا ہونے سے پہلے تک جب ابھی نہیں بھی ہوئے تھے، تب سے اللہ تعالیٰ کا رحم ہمارے ساتھ ہے. اگر اس کا رحم نہ ہوتا تو یہ دنیا ہمیں رون دیتی. اگر اس کا رحم نہ ہوتا تو آج ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہوتا. اگر اس کا رحم نہ ہوتا تو آج ہم اس دنیا میں ذلیل و رسوا ہو چکے ہوتے. ٹھیک ہے، اگر اس کا رحم نہ ہوتا تو ماں باپ ہم محبت نہ کرتے جتنی وہ کرتے ہیں، ہماری اس طرح سے پرورش نہ ہو پاتی، ہم قرآن کے سامنے آ کے نہ بیٹھ پاتے. یہ اللہ کا رحم ہے، اور وہ ازل سے ہمارے ساتھ ہے. وہ رحم ازل سے ہمارے ساتھ ہے، اور وہ رحم ابد تک ہمارے ساتھ رہے گا. ہم جتنے مرضی گناہگار ہو جائیں، وہ رحم تب تک ہمارے ساتھ رہے گا جب تک ہم اس دنیا میں ہیں. ابد میں نے اس دنیا کو کہا ہے، اوور آل نہیں کہا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ازل سے ہمارے ساتھ ہیں، ان کا رحم ہمارے ساتھ ہے. آپ تب سے اللہ تعالیٰ پہ ہماری نگاہ ہے. وہ ساری جتنی بھی ہماری کہانی ہے وہ اس کا گواہ ہے. اسے پتا ہے ہمارے اوپر زندگی کے کس کس مرحلے میں زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی، جینا بڑا مشکل ہو گیا تھا، پریشانیاں اس حد تک آ گئی تھیں. اس کا رحم ہر لمحہ ہمارے ساتھ تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب میں اور آپ پریشان ہوتے ہیں تو اس کا رحم ہمارے ساتھ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. سچ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ جب پریشانی میں ہوں نا تو سوچا کریں کہ میرا رب کہاں ہے اس پریشانی میں، وہ مجھے چھوڑ نہیں سکتا. آج اس نام جو آپ پڑھ رہی ہیں، اس کا حق آپ نے یہ ادا کرنا ہے کہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی پریشانی ہے، جب بھی آپ کو لگے کہ آپ پہ رحم نہیں ہو رہا، سوچیں ذرا کہ اس کا رحم اتنا زیادہ ہے تو پھر کیسے نہیں آپ پہ ہو سکتا؟ وہ کیوں آپ کو اس پریشانی سے نہیں نکالے گا جس میں آپ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا رحم اس قدر شدید ہے، وہ زیادہ دیر آپ کو ایک پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کو نکالیں گے. آپ نے یقین رکھنا ہے اس کے ذات کے اوپر. اس کا پتہ ہے ساری کہانی کا، سارے قصے کا جو آپ کے ارد گرد ہو رہے ہیں، سارے مسئلوں کا جو آپ کے ارد گرد چل رہے ہیں، ہر چیز کا اسے پتہ ہے. بس اس پہ یقین کر لیں، بس اس کو اپنا مان لیں، اپنا بنا لیں، اور اس کی رحم والی صفت کو مان لیں کہ وہ بڑا رحم کرنے والا ہے. یقین مانے، آپ یقین کریں گی نا اگر اپنے رب کے رحم کے اوپر، تو وہ آپ پہ رحم کر دے گا. آپ اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بالکل ویسے ہوتے ہیں. یہ لکھ کے رکھ لیں کہیں بات. جیسے آپ اللہ کے ساتھ گمان کریں گی، اللہ آپ کے ساتھ بالکل ویسے ہیں. آپ گمان کریں گی آپ کا رب بہت رحم کرنے والا ہے، تو آپ کا رب آپ پہ رحم ہی کرے گا. آپ گمان کریں گی کہ آپ کو، جیسے آپ کہتی ہیں نا کہ میں نے سوچا وہ برا کام تھا، وہ برا کام ہو گیا. ایسے کیوں ہوتا ہے؟ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ نے جیسا گمان کیا تھا آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوگا. تو اچھا گمان کریں ہمیشہ کہ میرا رب مجھ پہ رحم کرے گا، میرا رب مجھ پہ مشکل نہیں آنے دے گا، وہ مجھے آزمائش میں نہیں ڈالے گا جس میں میں فیل ہو جاؤں، کوئی ایسی پریشانی نہیں آئے گی جو مجھ پہ بھاری ہو. یقین رکھیں اس پہ. اگر آئی ہے تو وہ آپ سے دور کر دے گا وہ پریشانی، لیکن یقین تو رکھیں اس پہ. ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں تو آپ اور میں کیسے بڑے ہو گئے ہیں اگر اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو، اگر اس کا رحم ہمارے ساتھ نہیں ہے تو. ہم چھوٹے سے تھے نا، بالکل چھوٹے، اور آہستہ آہستہ بڑے ہوتے گئے، کھانا ملتا گیا، چیزیں ملتی گئیں، ہمارا معاشرے نے ہمیں بولنا سکھایا، ہمارے گھر والوں نے بولنا سکھایا، نماز پڑھنا سکھائی. ہم جو بڑے ہوتے گئے تو ہمیں ہمارے ارد گرد سے لوگوں کو پیار ملا، ہماری دوستیں بنی، ہمارا معاشرہ بنا. ہم اپنے اسکول میں جاتے، وہاں سے ہمیں محبت ملتی رہی، ہم اپنے گھر والوں سے ہمیں محبت ملتی رہی. ہم بڑے ہوتے گئے تو کیا یہ سارا سلسلہ جو سارا چیز چلی ہے یہ ہم خود ہی ہو گیا؟
خود نہیں ہوا، یہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہوا ہے۔ اس میں ایک پلان کے تحت آپ کو ماں باپ کے حوالے کیا، پھر ان کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈالی، نہ ڈالی ہوتی تو کون رکھتا ہے کسی کا خیال؟ ذرا سوچیں، اگر اللہ نے ان کے دل میں ہمارے لیے محبت نہ ڈالی ہوتی تو کوئی رکھتا ہے کسی کا خیال؟ نہیں رکھتا، کوئی نہیں رکھتا کسی کا خیال جیسے ماں رکھتی ہے۔ اگر اللہ نے محبت نہ ڈالی ہوتی تو کون رکھتا؟ اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بڑے ہو گئے ہیں، اور اس نے آپ کو دیکھیں، مجھے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ چھوٹے تھے پہلے اور اب بڑے ہو گئے ہیں، پہلے کمزور تھے اب طاقتور ہو گئے ہیں۔ اللہ کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ہم ویسے ہی ہیں جیسے اس نے ہمیں بنایا تھا۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہوا ایک کمزور انسان، ٹھیک ہے، بہت کمزور انسان اللہ نے ہمیں ایسے بنایا ہے۔ یقین مانے ہم اللہ کے لیے اب بھی ویسے ہی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے آپ نے گناہ کر دیا تو وہ معاف نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے میں نے اپنے بندے کو کیسے بنایا تھا، اس کو پتا ہے میں نے جس مشین کو بنایا وہ بہت کمزور مشین ہے، وہ بار بار خراب ہو جائے گی، بار بار ٹوٹ جائے گی، بار بار زنگ لگ جائے گا، اس کو سب پتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم طاقتور ہو گئے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ کے لیے ہم بڑے نہیں ہوئے، اللہ کے لیے ہم ویسے کے ویسے ہی ہیں، بہت کمزور گناہ کرنے والے انسان۔ تو جب اس کو پتا ہے ہم ویسے ہی ہیں تو وہ ہمیں معاف کر دیتا جلدی سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم نے دیکھ لیا ہم کیسے رب کو کیا سمجھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ اصل میں رب کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا کوشچن ہے کہ ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم ایک گناہ کر کے آئیں گے تو رب ہم سے نفرت کرنے لگ پڑے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج صبح کے آپ نے جو گناہ کیے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ آپ سے نفرت کرنے لگ پڑیں گے؟ جو آپ نے اس کا رحمان کا نام پڑھا، وہ نام کیا کہتا ہے؟ ذرا دیکھتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایک گناہ کر کے آئیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہم سے نفرت کرنے لگ پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہم کو دھتکار دیا، بس اللہ تعالیٰ نے ہم سے اللہ تعالیٰ دور ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے؟ نہیں، ہمیں جو لگتا ہے یہ غلط لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے۔ آپ کا رب، اس نے آپ سے نفرت نہیں کی، اس نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ آپ نے آج جو بھی کچھ کیا ہے، یقین مانے آپ کے رب کو آپ سے بھی بڑی محبت ہے۔ وہ الودود کے پوائنٹ تک آپ سے محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، اس کو آپ سے نفرت نہیں ہوئی۔ اس نے آپ کو بالکل بھی نہیں چھوڑا، بالکل بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ کیا وہی نہ جانے گا جس نے آپ کو پیدا کیا ہے؟ کیا اس کو ہی نہیں پتا کہ آپ کس مشکل میں ہیں؟ کیا اس کو ہی نہیں پتا کہ آپ نے آج دن میں کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا اللہ ہی نہیں جانے گا کہ میری مشین کتنی کمزور ہے، اس سے کتنے گناہ ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ اتنی چھوٹی سی بات پہ آپ کو دھتکار دے گا اور آپ سے نفرت کرنا شروع ہو جائے گا؟ بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو سمجھنا ہے آپ نے کہ کتنی محبت کرتے ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو تمہارے پاس ہوں، کتنی پیاری آیت ہے، ذرا سنیے گا دھیان سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں تو اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ بس آپ مجھے پکارو، جہاں بھی ہو تم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور دیکھیں رحم، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا، پیچھے ہم نے کیا پڑھا، اس کا رحم اتنا ہے کہ جب ہم نہیں تھے تب بھی ہمارے ساتھ تھا، جب ہم چھوٹے تھے تب بھی ہمارے ساتھ تھا، جب ہم بڑے ہو گئے تب بھی وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیشہ آگے بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ تو یہ اس کا رحم ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں، میں تو تمہارے ساتھ ہوں، تم جہاں ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور آگے ایک اور جگہ سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے رب نے نہ تو تم کو چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے ناراض ہوئے۔ نہیں چھوڑا آپ کے رب نے، آپ کے اور میرے رب نے ہمیں بالکل بھی نہیں چھوڑا، وہ ہم سے ذرا برابر بھی ناراض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پریشان نہیں ہونا کہ مجھ سے اتنے گناہ ہو گئے، اتنا کچھ میں نے برا کر دیا پیچھے، آج میں سن رہی ہوں کہ میں نے یہ سب نہیں کرنا تھا، پیچھے تو میں نے بڑے گناہ کر دیے ہیں، میں نے تو روز گانے سنے ہیں، میں نے تو روز ڈرامے دیکھے ہیں، میں نے تو روز برے کام کیے ہیں، میں نے تو روز بے پردگیاں کی ہیں، غیبتیں کی ہیں، چغلیاں لگائی ہیں، میں نے سارے گناہ کیے ہیں، لوگوں کا دل دکھایا ہے، میں تو آج یہ بات سن رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اب تو مجھ سے آپ ناراض ہو جائیں گے؟ بالکل بھی نہیں یہ سوچنا۔ یہ انسان ہوتے ہیں جو آپ کے پیچھے والی غلطیوں کو لے کے، ماضی کو لے کے سوچتے رہتے ہیں اور آپ کو معاف نہیں کرتے۔ آپ نے یہ سوچ لیا وہ برا کام آپ نے کیا تھا، بس اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، معافی مانگ لیں، اللہ سے معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو اگر اللہ تعالیٰ کی آیت سنوا رہے ہیں نا آج، تو یہ آپ خود نہیں سن رہی، اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں، آپ سب اپنے آپ سے ریلیٹ کریں گے آیت۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو بھی گناہ آج کیا، میں نے آپ کو نہیں چھوڑا، یقین مانے گناہ کیا پھر بھی نہیں چھوڑا، آپ کے ساتھ ہوں، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، معاف کر رہا ہوں، آ جاؤ میری طرف، پلٹ آؤ، چھوڑ دو یہ سب کچھ، دنیا صرف ایک دھوکہ ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ آ جاؤ اس دھوکے میں، نہ بار بار پھنس جاؤ اس دھوکے میں، میری طرف پلٹ آؤ، یہی وقت ہے۔ جب وقت گزر جائے گا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر میں معاف نہیں کروں گا، ابھی معاف کر دوں گا، ابھی مہلت ہے، میں ناراض نہیں ہوں تم سے، میں بالکل راضی ہوں، ہر لحاظ سے راضی ہوں تم سے، پلٹ آؤ میری طرف۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے،
ذرا آیات کے اندر اللہ کی محبت کو محسوس کریں کہ ایک ذات آپ سے مجھے کہہ رہی ہے تم کیوں پریشان ہوتی ہو، کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ ذرا اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ کا رب آپ کے لیے کافی نہیں ہے کیا؟ کیوں آپ پریشان ہوتی ہیں اتنا؟ کیوں روتی رہتی ہیں ہر وقت؟ کیوں آپ یہ سوچتی ہیں کہ ساری پریشانیاں تو میرے اوپر ہی آ گئی ہیں؟ کیوں یہ سوچتی ہیں کہ کیا دنیا کی ساری پریشانیاں میرے اوپر ہی آنی تھیں؟ کیا یہ پریشانیاں مجھے لے ڈوبیں گی؟ کیا آپ کو لگتا ہے یہ کبھی نہیں جائیں گی؟ آپ کو کیوں یہ لگتا ہے کہ ساری بیماریاں مجھے لگ گئی، سارے مسئلے میرے اوپر آ گئے، سارے لوگ میرے ساتھ برا کرتے ہیں، سارے لوگ مجھے برا بلا کہتے ہیں؟ کیوں آپ کو لگتا ہے؟ آپ چھوڑ دیں ہر کسی کو، آپ کہیں میرا رب مجھے کافی ہے، اور بڑی محسوس کر کے ذرا کہیں، آپ کو کوئی برا بلا کہے نا یا کچھ کہے، آپ کوئی چھوڑ کے چلا جائے، ایون کوئی انسان آپ کو چھوڑ کے چلا جائے، آپ سے دور چلا جائے، آپ کی محبت کی قدر نہ کرے، تو آپ کی وہ قدر نہیں کر رہا، آپ کہیں میرا اللہ قدردان ہے، میں اللہ کی قدر کروں گی۔ انسان نہیں قدر کرتے، انسان کی تو فطرت ہے کہ وہ قدر نہیں کرتے۔ آپ بولیں میں اللہ کی قدر کروں گی، اللہ میری قدر کرے گا، اور میرے لیے دنیا کا کوئی انسان کافی نہیں ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے کافی ہے تو صرف میرا رب۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کچھ آیات تھی جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کس قدر محبت کرتا ہے، تو وہ کیسے چھوڑ دے گا ہمیں، وہ کیسے ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہم کمزور انسان ہیں، وہ آپ کے گناہ دیکھ رہا ہے، لیکن وہ آپ کی کوشش بھی دیکھتا ہے۔ آپ اب سوچیں گی، آپ ہر روز گناہ کرتی ہیں نا، اب صبح سے آپ نے سوچنا ہے میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، آپ نے کوشش کرنی ہے اس سے بچنے کی۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے آپ نے گناہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوشش بھی دیکھ رہا ہے، وہ اس کو پتہ ہے آپ گناہوں کو چھوڑنے کی کتنی کوشش کر رہی ہیں، اس کو پتہ ہے آپ برے کاموں کو چھوڑنے کی کتنی کوشش کر رہی ہیں، نیکی کو کرنے کی کتنی کوشش کر رہی ہیں۔ آپ اس سے بار بار وعدہ کرتی ہیں، ایک بری عادت چھوڑنے کا وعدہ کرتی ہیں، ایک غلط انسان کو زندگی سے نکالنے کا وعدہ کرتی ہیں، ایک نیک کوئی عادت ڈالنے کا وعدہ کرتی ہیں، کوئی اپنا بت توڑنے کا وعدہ کرتی ہیں۔ بار بار آپ وہ وعدہ کرتی ہیں، بار بار آپ سے وہ وعدہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ پھر وعدہ کرتی ہیں، پھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر کرتی ہیں، پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ یقین مانے اللہ کو آپ پہ بڑا ہی پیار آ رہا ہے، بڑی ہی محبت ہو رہی ہے اللہ کو آپ سے، کیونکہ آپ چھوڑنے کی کوشش تو کر رہی ہیں نا، آپ ڈٹی تو نہیں ہوئی اس کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے یہ برا کام ہے، پتہ ہے آپ نے دیکھے ہوں گے اپنے ارد گرد لوگ ایسے جو گناہ کرتے ہیں ڈٹ جاتے ہیں اس کے اوپر، کہتے ہیں کہ ہاں کیا ہے میں نے یہ گناہ، اچھا گناہ ہے، اچھا آپ کہیں گے نا کہ آپ نے بے پردگی کی ہے تو یہ برا کام ہے نہ کریں، کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس ڈٹائی سے کرتے رہتے ہیں، انہیں برا بھی نہیں لگتا، اور وہ ایون جو اللہ کا کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو برا کہتے ہیں، جس نے پردہ کیا ہوگا اس کو برا کہیں گے، جو گانے چھوڑے گی اس کو برا کہیں گے، جو نماز پڑھے گی اس کو برا کہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوتی ہے اپنے گناہوں پہ ہٹ درمی اور ڈٹے رہنا۔ تو ہم ایسے تو نہیں ہے نا، ہم بار بار وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، سچے دل سے وعدہ کرتے ہیں، خالص نیت سے وعدہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ہم پہ بڑا پیار آ رہا ہے، بڑی محبت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کو کہ میرا بندہ گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش تو کر رہا ہے نا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ صرف ہمیں جج کرتا تو آپ کا اگر وہ صرف مجھے اور آپ کو جج کر رہا ہوتا کہ میرا بندہ نیکی کر رہا ہے یا گناہ کر رہا ہے، اگر اس کو ہماری فیلنگز، ہمارے احساسات کی فکر نہ ہوتی، یقین مانے اللہ ہمیں جج نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کو فکر ہے ہم کس لمحے کیا سوچتے ہیں، وہ ہمارے احساسات، ہمارے جذبات کی قدر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر اللہ قدر نہ کرتا ہوتا تو اس کو صرف رزلٹ کی فکر ہوتی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو صرف رزلٹ کا، اینڈ کا ہوتا کہ اینڈ پہ بندے جہنم میں ہوگا یا جنت میں، مجھے کیا۔ لیکن اللہ ایسے نہیں ہے، وہ بندے کو مسلسل کوشش کرنے ہیں کہ وہ نکل آئے جہنم سے، وہ نہ جائے جہنم کی طرف۔ ہر وقت ہمارے پیچھے ہماری آگ جو ہے وہ مسلسل ہمیں اپنی لپیٹ میں لینے کو پڑی ہوئی ہے، ہر وقت ہم اپنے پیچھے آگ لیے دوڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی وقت بھی وہ آگ ہمیں موت کی شکل میں پکڑ لے گی، جب موت آئے گی تو وہ آگ فوراً سے ہمیں پکڑ لے گی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ رحمان ہے، کیونکہ اس کا رحم اتنا زیادہ ہے، کیونکہ وہ ذات ایسی ہے جو رحم سے فل ہے، رحم سے بھری ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہماری کوشش دیکھتا ہے، بار بار ہمارا ہار جانا دیکھتا ہے، اس کا نام ہی رحمان ہے، اس لیے وہ دیکھتا ہے تو نظر انداز نہیں کرتا، کبھی ہمیں کامیاب کر دیتا ہے ہماری کوشش میں، کبھی ہم پھر فیل ہو جاتے ہیں، پھر وہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بار بار معاف کرنے والا ہے، وہ بار بار ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے۔ ٹھیک ہے، وہ رحمان ہے اس لیے وہ بار بار معاف کرتا ہے، انسان رحمان نہیں ہے، انسان الرحمان نہیں ہے، انسان صرف رحم کرنے والے ہو سکتے ہیں تھوڑا بہت، لیکن اللہ الرحمان ہے، اس جیسا رحم اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور بات ہے کہ شیطان، اب چوتھا سوال یہ بنتا ہے کہ شیطان ہمیں کیا کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، شیطان پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اب جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ سے گناہ ہوگا تو خیر ہے معافی مانگ لیں، لیکن اللہ معاف کر دے گا، لیکن شیطان پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ وہ درمیان میں اپنی ٹانگ اڑاتا ہے، آپ سے گناہ ہوا، آپ بار بار گناہ کر رہی ہیں، ہار مانتی ہیں، بار بار پھر توبہ کرتی ہیں، پھر گناہ کرتی ہیں، پھر توبہ، وہ آپ کو ایک پوائنٹ پہ آ کے پتہ ہے کیا کہتا ہے
کہتا ہے تم نے اتنے گناہ کر دی، اب تو اللہ معاف ہی نہیں کریں گے تمہیں، تم نے اتنے نمازیں چھوڑ دی، اب اگلی بھی نہ پڑھو کوئی بات نہیں، اتنے ایسا پیچھے گانے سن لی ہیں، اب نہ چھوڑو کوئی بات نہیں، اب حیرہ جاتی جاؤ، اب تو کوئی نہیں، اللہ نے پیچھے والا معاف کرنا، تو پھر معاف نہیں کرنا تو فائدہ کیا؟ تمہاری نمازیں گئی ساری، وہ ایسے کہتا ہے ہمیں، تمہارے روزے گئے، اب روزے رکھنے کا کیا فائدہ، اب نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ، سب کچھ چھوڑ دو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں چھوڑے ہم؟ اللہ نے تو نہیں کہا کہ آپ اب اس کے بندے نہیں رہے، کہ اللہ نے ہمیں دھتکار دیا؟ کیا اس نے تو نہیں ہمیں دھتکارا؟ کیا ہوا ہے ہمیں؟ کیا ہمارے اوپر بجلی گر پڑی ہے؟ کیا ہم زمین میں پھٹ گئے ہیں؟ کیا آسمان سے ہمارے اوپر عذاب آ گیا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ نے ہمیں نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے؟ ہمیں کیوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے اور ہمیں اللہ معاف نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مطلب اب ہم نے معافی مانگ بھی لی تو اللہ ہمیں معاف نہیں کریں گے، ایسا کیوں لگتا ہے ہمیں؟ مطلب اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتے، انہوں نے ہمیں معاف نہ کرنا ہوتا تو کوئی عذاب آتا ہمیں اور ہم تباہ ہو جاتے، وہ ہمیں مہلت دے رہی ہے نا بار بار، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے اور آپ نے ایک گناہ کی ہے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہو گیا نا ہم سے، اب کیا اس کا گلٹ لے کے ہم بیٹھے رہیں گے؟ اپنی نمازیں، اپنے روزہ اور اپنے صدقات چھوڑتے رہیں گے؟ نہیں، ہم نے ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ہم نے بالکل بھی ایسا نہیں کرنا۔ یہ ہوتا ہے شیطان کا کہنا، یہ ہوتا ہے شیطان کا بہکاوا کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، تم چھوڑ دو سب کچھ۔ ہم نے بالکل بھی ایسا نہیں کرنا۔ گناہ ہو گیا، سب سے ہوتا ہے، انسان ہے، سب سے ہوگا، ہم کوئی ایک مشین تو نہیں ہے کہ جس سے گناہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ نکل آئے اس فینٹسی سے کہ نیک مسلمان پرفیکٹ مسلمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ڈیفینیشن یاد کر لیں، نیک مسلمان کبھی بھی پرفیکٹ مسلمان نہیں ہوتے، ایک مومن کبھی بھی پرفیکٹ مسلمان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ پرفیکٹ مسلمان کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی جتنا بڑا عالم ہے، کوئی جتنا بڑا نیک انسان ہے، کوئی جتنی بڑی اللہ کی بندی ہے، جتنا کوئی اسکالر اور جتنا کوئی مولوی ہے، وہ گناہ گار بھی ہے، وہ پرفیکٹ انسان نہیں ہو سکتا۔ سب سے گناہ ہوتے ہیں، آپ سے بھی ہوئے، مجھ سے بھی ہوئے، پیچھے ماضی میں ہوئے، آگے بھی ہم کرتے چلے جائیں گے، آج بھی ہوئے، کل بھی ہوں گے، لیکن ہم نے ان گناہوں پہ معافی مانگنی ہے اور پورے دل سے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم سے وہ گناہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور جب بھی گناہ ہو فوراً سے نیکی کر لینی ہے، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں۔ جو ہی گناہ ہوئے فوراً سے نیکی کر کے اپنے رب کی طرف پلٹ آنا ہے، اپنے رب کی طرف واپس آ جانا ہے، نیکی کرنی ہے، اس سے معافی مانگنی ہے، اور وہ معاف کر دے گا۔ کیوں معاف کرے گا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ غلطیوں کو جانے دیتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، وہ نعمتیں دیتا رہتا ہے، جتنا مرضی غصہ آ جائے، وہ اس کا غصہ اس کے رحم پر غالب ہے، غالب نہیں ہے، اس کا رحم جو ہے وہ بڑا ہے، اس کا رحم زیادہ ہے، اس کا غصہ کم ہے، رحم اس کا ڈومینیٹ سٹیج پہ ہے، ٹھیک ہے؟ رحم اس کا ہر چیز سے باری ہے، اس کے غصے سے بھی باری اس کا رحم ہے، جب رحم زیادہ ہے تو اللہ معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم نے اس کی رحمت کی اس سے امید لگانی ہے، گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے اور اپنے رب سے معافی مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ آج ہمارا جو الرحمن نام تھا الحمدللہ وہ ہم نے کمپلیٹ کیے، جس میں اوورال اگر میں آپ کو بتا دوں تو ہم نے پہلے رحمان کا صیغہ دیکھا تھا، فعلان، رحمان کا مطلب دیکھا رحم، ہم نے دیکھا معاف کرنے والا، نعمتیں دینے والا، غصے کے بعد بھی معاف کر دینے والا، ہمدردی کرنے والا، پھر ہم نے اس کو ریلیٹ کیا رحمان مطلب رحم ماں کے رحم کے ساتھ ریلیٹ کر کے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ اس کے بعد ہم نے 4 کوسچنز دیکھے ہیں، ہم اللہ کو کیا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اصل میں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم اگر کوئی گناہ ہو جائے تو ہم کیا سمجھتے ہیں، اللہ نے ہمیں اب چھوڑ دیا ہے، اس کا کیا جواب تھا، اور اس دوران شیطان کا کیا رد عمل ہوتا ہے، شیطان کیا کام کر رہا ہوتا ہے اس سارے سیشن کے دوران، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری آج کی کلاس تھی، آج کا الرحمن نام جو ہم نے پڑھا۔ آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ آج سے آپ اپنے دل میں جب بھی رحم اللہ کا سوچیں تو یہ ساری ڈیفینیشنز اپنے ذہن میں لے کے آئیں، اور ہر چیز پھر سیکنڈری ہو جائے گی اور اللہ کا رحم آپ کے ذہن میں پرائمری ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کوئی چیز آپ کو پریشان نہیں کرے گی کیونکہ وہ رب بہت رحیم ہے، آپ کو آج اس بارے میں پتہ چل گیا، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، یہ آج کی کلاس تھی، امید ہے آپ لوگوں نے کچھ سیکھا ہوگا، جو بھی سیکھا ہے اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کو جو بھی آپ کو بات اچھی لگی، آپ کے دل پہ لگی اور آپ نے فیل کیا اس کو، آپ نے اس کو آگے بھی پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ آج کا جو آپ کا کام ہے نیکسٹ کلاس تک، وہ آپ لوگوں کا یہ کام ہے نیکسٹ سیٹرڈے تک روز رات کو عشاء کی نماز میں آپ نے 100 ٹائمز استغفار کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور 100 ٹائم استغفار کرتے ہوئے ہر استغفار پہ اندھا دھن نہیں کرنی، ہر استغفار پہ ہمارے ذہن میں ہمارے گناہ ہوں، مطلب دیکھیں ایک استغفار پہ آپ نے اپنا ایک گناہ سوچنا ہے، دوسری استغفار پہ دوسرا گناہ، تیسری پہ تیسرا، چوتھی پہ چوتھا، مطلب اوور آل 100 ٹائمز اپنے گناہ سوچنے ہیں اور پھر استغفار پڑھنی ہے،
ٹھیک ہے، پہلے گناہ سوچیں اور پھر ذہن میں لا کے اس کی استغفار پڑھیں، پھر گناہ سوچیں پھر استغفار پڑھیں، اندھا دھند استغفار 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 اس طرح نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ جو بھی آپ نے پڑھنا ہے وہ آپ پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو آپ کا گناہ ہے اس کو سوچ کے پڑھنا ہے۔ میں نے نیکسٹ سیٹرڈے آپ لوگوں سے پوچھنا ہے کہ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کیا آپ سب نے اس چیز کو کیا ہے؟ اگر آپ لوگوں نے جو ہے وہ نہیں کیا پھر بھی آپ لوگوں نے بتانا ہے، اگر کیا ہے تو مائک کھول کے ضرور بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں اپنے اللہ تعالیٰ کے نیکسٹ نام کے ساتھ آئیں گے۔ کسی بچے کا کوئی سوال ہو کوئی چیز ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔